FATF کا تعلق زیادہ تر ایسے تنظیموں کا متعلق ہے جو دہشت گرد ہیں، اور میرا نہیں خیال کسی طرح بھی کہ طریق لبیک جو تحریک ہے یہ دہشت گردی سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ یہ لوگ جو ہیں IMF اور فرانس کی اور جو دیگر معاملات ہیں ہماری حکومت جو ہے وہ ان کے احسانوں تلے دبی ہوئی ہے۔ اس میں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، اس میں تو نہیں، لیکن یہ کہ حکومت کی نااہلی، نالائقی اور بالکل غیر آئینی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثناء الحق پاکستان اسپیک کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا ہمارا سوال ہے کہ کیا تحریک لبیک پر پابندی لگی ہے، اس کی وجہ FATF ہو سکتی ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ آئے جانتے ہیں عوام سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ تحریک لبیک پر جو پابندی لگی ہے کیا وہ FATF کی وجہ سے لگی ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ FATF کا تعلق زیادہ تر ایسی تنظیموں کا متعلق ہے جو دہشت گرد ہیں، اور میرا نہیں خیال کسی طرح بھی کہ طریق لبیک جو تحریک ہے یہ دہشت گردی سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ ہاں، انہیں ایک بات پہ اعتراض ہے، اور اعتراض کرنا یا اپنا نقطہ نظر رکھنا ان کا جمہوری حق ہے، اور کسی بھی جمہوری معاشرے میں کسی جماعت پہ اپنے نقطہ نظر کے اظہار کی وجہ سے پابندی لگانا ایک غیر جمہوری رویہ ہے۔ دوسری طرف میری طریق لبیک والوں سے بھی گزارش ہوگی، احتجاج کرنا جیسے میں نے کہا ہے ان کا جمہوری حق ہے، وہ اپنے اس جمہوری حق کو ضرور استعمال کریں، لیکن اپنے اس احتجاج کا اظہار کرتے ہوئے وہ دوسروں کے حقوق کو غصب نہ کریں، کسی کا راستہ نہ بند کریں، کسی کی توڑ پھوڑ نہ کریں۔ تو اپنے جمہوری حق کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جہاں تک پابندی کا تعلق ہے تو میں حکومت کے فیصلے کے حق میں نہیں ہوں کہ جمہوری معاشروں میں جماعتوں پہ اس طرح پابندی نہیں لگی۔ السلام علیکم۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا تحریک لبیک کی جو بندی لگی ہے یہ پابندی FATF کی وجہ سے لگی ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ ختم نبوت کے اوپر جو انہوں نے بات کری ہے، صرف اسی بنیاد کے اوپر یہ لوگ جو ہیں IMF اور فرانس کے اور جو دیگر معاملات ہیں ہماری حکومت جو ہے وہ ان کے احسانوں تلے دبی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے وہاں سے اوپر سے ان کو پریشر آیا ہے اور ان پہ پابندی لگائی ہے، اور یہ پابندی بالکل جو ہے ناحق ہے، اور جو ہے بالکل یہ غلط پابندی لگائی ہے، آئین کے خلاف پابندی لگائی ہے، نہیں لگانی چاہیے تھی ان پہ پابندی، کیونکہ یہ جو معاملات جو بھی ہوئے ہیں، جو معاملات بگڑے ہیں اسلام آباد کے ہوں یا پاکستان کے پورے معاملات بگڑے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ حکومت کی وجہ ہی ہے، کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا، معاہدہ انہوں نے نہیں توڑا، معاہدہ انہوں نے توڑا۔ رہی سوال اس بات کا کہ پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہنچا، تو یہ غلط طریقہ تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بالکل جو ہے اخلاق سے گری ہوئی حرکت تھی، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جو انہوں نے بات کی، جو انہوں نے بات کری تھی وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں چاہے کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی طبقے کا، کسی بھی فرقے کا مسلمان ہو، اس کے دل میں ایمان ہے ختم نبوت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بھی انسان، کوئی بھی جو ہے ملک کا آدمی اگر کوئی گستاخی کرے گا تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اس کے خلاف احتجاج بھی کریں اور اس کے خلاف بولیں، اور اگر نہیں بولیں گے تو ہمارا پھر ایمان خطرے میں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا کہنا ہے کہ FATF کی وجہ سے نہیں لگی، کوئی اور وجوہات؟ جی بالکل، کوئی اور وجوہات ہے جو میں نے آپ کو بتائی، وجوہات صرف یہی ہے کہ آپ کے اوپر پریشر جو ہے وہ بیرونی قوتوں کا ہے، جس کی وجہ سے آپ یہ معاملات کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ توڑا ہے، کیا معاہدہ تھا ان کے ساتھ، حکومت کے ساتھ ان کا معاہدہ یہی تھا کہ 20 اپریل تک کی جو ہے ان کو توثیق دی گئی تھی، اور یہ بات یہ کی گئی تھی کہ فرانس کے جو سفیر ہیں ان کو نکالا جائے گا پاکستان سے، اور وزیر داخلہ نے جو ہے نا یہ بات ان سے کی تھی، اس سے معاہدہ کیا گیا تھا۔ اب چونکہ 20 اپریل جو ہے یہ قریب تھے، اور اس معاہدے میں ایک اور معاہدہ یہ بھی تھا کہ اگر دونوں فریقین میں سے کوئی بھی یہ معاہدہ توڑے گا تو احتجاج کا حق جو ہے TLP رکھتی ہے، لیکن انہوں نے جو ہے پہلے ہی ان کو گرفتار کر کے جو ہے نا ملک میں کشیدگی پیدا کر دی ہے، جس کی وجہ سے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا جو تحریک لبیک پر پابندی لگی ہے اس کی پابندی FATF کی وجہ سے لگی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ اس میں یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، اس میں تو نہیں، لیکن یہ کہ حکومت کی نااہلی، نالائقی اور بالکل غیر آئینی ہے، کیونکہ جو ہے TLP ایک سیاسی جماعت تھی، جس طرح دوسری مذہبی جماعتیں ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک مذہبی جماعت تھی، اور ایگریمنٹ توڑنا 20 اپریل کا ٹائم دیا ہوا تھا۔ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو سمجھاتے یا کوئی ڈائلاگ کا سلسلہ کرتے، آپ نے یکدم جب ان کو گرفتار کیا، اور ان ساری چیزوں کا ان کو پتہ تھا کہ یہ حالات بگڑیں گے، اگر یہ حالات بگڑے ہیں اور اس میں اگر TLP ذمہ دار ہے تو برابر کی ذمہ دار جو ہے وہ موجودہ انتظامیہ جو ہے آپ کا وزیر داخلہ، آپ کی حکومت، یہ بھی برابر کے جو ہیں اس میں شریک ہیں، اور یکدم سے اس پہ پابندی لگانا یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو موقف تھا وہ موقف صرف TLP کا نہیں ہے، وہ پاکستان کا پوری دنیا میں رہنے والے ہر مسلمان کا موقف ہے، اور وہ
چونکہ فرانس نے ایک سرکاری سطح پہ گستاخی کی ہے تو اس کا احتجاج ہر مسلمان رکھتا ہے. آپ کس کس پر پابندی لگائیں گے؟ آپ ہر کلمہ پڑھنے والے پر پابندی لگائیں گے؟ آپ ہر مسلمان پر پابندی لگائیں گے؟ آپ جتنی مرضی یہ پابندیاں لگا لیں، یہ جذبہ عشق رسول نہ دبنے والا ہے نہ دبا ہے. وہ ایک آخری شعر کہ لب پر بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی. اچھا، ایسے کوئی ریئیکشن نکل سکتا ہے جو حکومت نے پابندی لگائی ہے اس تنظیم پر؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جو تنظیم پر تحریک لبیک پر پابندی لگی ہے، اس سے کوئی ریئیکشن نکل سکتا ہے؟ جی دیکھیں، ٹی ایل پی پر پابندی لگانے سے اگر ریئیکشن نہ بھی نکلے تو گورنمنٹ یہ کیا آپ شور کروا سکتے ہیں کہ دوبارہ جب گستاخی اس طرح کا کوئی معاملات ہوں گے، جب تک گستاخ نہیں رکیں گے تو عاشقان رسول بھی نہیں رکیں گے. جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو اس طرح کے احتجاج بھی ہوں گے. آپ حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کا احساس کریں. آپ فرانس کے سفیر کو نکال دیں، جو ان کی ڈیمانڈس تھی وہ پوری کریں. اگر آپ پوری نہیں کر سکتے ہیں، گورنمنٹ کے اوپر کوئی پریشر تھا تو آپ ان سے ڈائلاگ کا سلسلہ 4 مہینے تھے آپ کے پاس. گورنمنٹ نے کیا ایک دفعہ بھی بتایا کہ انہوں نے کتنی دفعہ ان کے ساتھ ڈائلاگ کیے؟ گرفتاری سے پہلے کتنی دفعہ ڈائلاگ کیے ہیں؟ کون سا وفد گیا ہے؟ کیا یہ عوام کو جاننے کا حق نہیں تھا؟ کیا آپ کتنی دفعہ گرفتاری سے پہلے ایک دفعہ گورنمنٹ کے نمائندے ان کے پاس گئے ہیں؟ کیا وزیر داخلہ گیا ہے؟ کیا آپ کے اور کو گزرا گئے ہیں ان کے پاس کہ ان کا سمجھاتے، اپنا موقف رکھتے؟ اور وہ موقف عوام کو بھی پتہ چلنا چاہیے تھا کہ گورنمنٹ گئی ہے اور یہ ڈائلاگ ہے. اگر وہ نہیں مان رہے ہیں تو عوام کو کانفیڈنس میں تو لینا چاہیے تھا. یکدم کے جو فیصلے ہیں یہ نہ پاکستان کے حق میں ہیں، نہ کسی بھی جماعت یا کسی بھی طبقے کے حق میں یہ معاملات نہیں ہیں. یہ صرف اور صرف فیلئر ہے، اور اسپیشلی یہ شیخ رشید وزیر داخلہ کا فیلئر ہے. نالائق ترین آدمی کو وزیر داخلہ لگایا ہوئے تو پھر اسی طرح کا کام ہے. حکومت کا تو یہ کہنا تھا کہ ایک طرف یہ مذاکرات کر رہے تھے ہمارے ساتھ اور دوسری طرف یہ تیاریاں کر رہے تھے انتشار پھیلانے کے لیے. اس میں کتنی سچائی؟ دیکھیں، وہ حکومت کو پتہ ہوگا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ حکومت نے عوام کو کتنا بتایا ہے. اس سے پہلے حکومت کو چاہیے تھا نا کہ عوام کو بھی ساتھ میں اعتماد میں لیتی. دکھایا جاتا، میڈیا چینلز کو لے کے جاتے جی کہ یہ وفد گیا ہے، سعد رضوی صاحب کے پاس گیا ہے، فلاں وفد گیا ہے، فلاں وفد گیا ہے. تو گاہے بگاہے ساتھ عوام کو آگاہ کرنا چاہیے تھا نا. لگ یہ رہا تھا، سنیریو یہ تھا کہ حکومت جو ہے 20 تاریخ سے پہلے جو وہ فرانس کے سفیر ہے اس کو وہ پاکستان سے نکال دیں گے اور سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور یکدم جناب والا، اور بالکل رمضان کی جب تیاریاں چل رہی ہوں، جب رش کا ٹائم ہوتا ہے اور آپ سعد رضوی صاحب کو گرفتار کر رہے ہیں، تو وہ ایک جماعت تھی، وہ احتجاج کا رائٹ رکھتے تھے. پھر وہ جماعت نکلی، پھر یہ احتجاج ہوئے. ٹھیک ہے، جو تشدد ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. تشدد نہیں ہونا چاہیے، پرامن احتجاج ہونا چاہیے، لیکن اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی بھی انکوائریز ہونی چاہیے کہ آیا اس کے اندر کون سے عناصر تھے. جب احتجاج ہوتے ہیں تو پھر بہت سے دوسرے عناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں جو مفاد پرست ہوتے ہیں. تو وہ کمپلیٹ تحقیقات ہونی چاہیے. اور احتجاج جب بھی ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب محترمہ بینظیر صاحبہ شہید ہوئی تھی تو اسی طرح کے احتجاج ہوئے تھے، بہت کچھ ہوا تھا. تو تب تو پابندیاں نہیں لگی تھی، تو پھر ٹی ایل پی پر پابندی کیوں لگی ہے؟ تو یہ بالکل غیر آئینی ہے اور غیر سیاسی ہے. یہ بالکل بزدلانہ ہے.